قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کی ابتدا جس آیت کریمہ سے ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے، معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم علیہ السلام کے معراج پر دلالت کرتی ہے۔ اب مختصر وقت میں معراج کا کیا بیان کروں، معراج پر کیا گفتگو کروں 15-20 منٹ میں۔ یہ اتنا عظیم معجزہ ہے اور اتنا اس میں بیان ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں اور بیان نہیں ہو پاتا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ ذوالجلال نے آیت کا آغاز لفظ سبحان سے کیا، سبحان اللہ، جس کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسریٰ، سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ معراج رات کے وقت ہوئی۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال چاہتا تو دن کی روشنی میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت بلایا۔ سب سے پہلے تو معراج کے بارے میں اپنا عقیدہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ معراج کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، درست عقیدہ کیا ہے، کیونکہ معراج کے بارے میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، مختلف نظریے پائے جاتے ہیں، مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگ معراج کو اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی اپنی ذہنی وسعت کے مطابق، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اپنی حضور علیہ السلام سے محبت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ جس کی جتنی محبت اس نے اتنا مانا۔ معراج کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں ہوئی، جاگتے ہوئے معراج نہیں ہوئی۔ خواب میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا اور خواب میں آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور خواب میں آپ نے تمام مناظر دیکھے۔ ایک یہ عقیدہ ہے۔ یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاگتے ہوئے معراج ہوئی اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک اگلا جتنی معراج ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں عطا فرمائی۔ تو یہ تمام نظریات غلط ہیں۔ حضور علیہ السلام کو معراج حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر سے لے کر واپس ان کے گھر تک، جہاں سے معراج شروع ہوئی وہاں سے لے کر واپس وہاں آنے تک، اس میں مسجد حرام بھی، مسجد اقصی بھی، اور پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان بھی، سدرۃ المنتہا بھی، اس کے بعد عرش الہی تک، اور پھر مقام دنا فتح اللہ تک، فکان قاب قوسین تک، اور اس سے آگے او ادنا تک، سبحان اللہ، اور پھر جنت کی سیر، اور پھر تمام اللہ ذوالجلال کی نشانیوں کا ملاحظہ فرمانا۔ یہ تمام معاملات حضور علیہ السلام نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ، اس میں کچھ بھی سوتے ہوئے نہیں ہوا، اور یہی درست عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر خواب میں معراج ہو تو پھر کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی انکار کرتا۔ یعنی حضور علیہ السلام جب صبح اٹھ کر لوگوں سے بیان کرتے کہ میں رات خواب میں مسجد اقصی گیا ہوں، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی ہے،
پھر میں نے ساری کائنات کو ملاحظہ کیا ہے، جنت و دوزخ کو دیکھا ہے، جنتیوں کو دیکھا ہے، دوزخیوں کو دیکھا ہے، اور جہنم والوں کے جہنم میں جانے کے اسباب کو دیکھا ہے، جہنم میں انہیں ملنے والی سزاؤں کو دیکھا ہے، اور پھر میں واپس آیا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی انکار کرتا؟ بھئی وہ تو کائنات کے سردار ہیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی عام آدمی بھی کہے کہ میں خواب میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے بھائی خواب ہی ہے۔ تو خواب ہوتا تو کوئی انکار نہ کرتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے انکار کیا، کفار مکہ نے انکار کیا، بلکہ یہاں تک کہ جو نو مسلم تھے جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، جن کے ایمان نے ابھی دل میں قرار نہیں پکڑا تھا، ان مسلمانوں نے بھی انکار کیا اور مرتد ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ سن کر، معراج کا سن کر وہ مرتد بھی ہو گئے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، جبرائیل نے آ کر مجھے جگایا، سبحان اللہ، اور مجھے جگا کر براق کی سواری پیش کی اور پھر مجھے ساری سیر کروائی گئی۔ تو معراج کے بارے میں درست عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے ہوئے یہ سارا اعجاز عطا فرمایا۔ اور پھر معراج پر جو نص ہے قرآن مجید کی، جو نص قطعی ہے، عبارت النص ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو آسمانوں کی سیر ہے، سدرۃ المنتہا تک جانا، اور پھر اس سے آگے اللہ عز الجلال کا دیدار کرنا، اس سارے معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ سورۃ النجم کی جو ابتدائی آیات ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ معراج شریف شروع کہاں سے ہوئی یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ معراج شریف جہاں سے شروع ہوئی وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے، مسجد حرام سے شروع ہوئی۔ البتہ یہ کہاں تک ہوئی، اس کی انتہا کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ اللہ عز الجلال نے جو لفظ بیان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ اور دو کمانوں کے ملنے کا جو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہیں، اس طرح یہ کمان کی شکل ہے اور دو کمانیں آپس میں اس طرح ملتی ہیں، یہ مل گئی۔ اور یہ عرب کا ایک رواج تھا، عرب میں ایک رسم تھی کہ جب دو قبیلوں کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کا حلیف ہوتا، کوئی ایک دوسرے کا دوست بنتا، دو قبیلوں کی آپس میں صلح ہوتی، تو دونوں قبیلوں کے سردار اپنی اپنی کمان لے کر دونوں کمانیں ساتھ ملاتے، اور پھر ان دونوں کمانوں کو ساتھ ملا کر اپنی اپنی کمان سے ایک ایک تیر چلاتے، اور اس سے مراد یہ اعلان ہوتا تھا کہ آج سے اس کا دشمن میرا دشمن ہے، اس کا دوست میرا دوست ہے، میرا دشمن اس کا دشمن ہے اور میرا دوست اس کا دوست ہے۔ یہ اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا، یہ بتانا مقصود ہوتا تھا۔ تو اللہ عز الجلال نے قاب قوسین کا ذکر کر کے، دو کمانوں کا ملنا یہ ذکر کر کے اس میں اشارہ یہ دیا کہ میرے محبوب کا دشمن میرا دشمن ہے اور میرے محبوب کا دوست میرا دوست ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی مان لی اس نے میری مان لی، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی، جس نے میرے محبوب سے دوستی کر لی اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ تو یہ دو کمانوں کا ذکر فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آگے جو او ادنا کا لفظ ہے اس کا معنی ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی دو کمانوں کے ملنے کے برابر، اس طرح، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب یہ جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس نے معراج کی منزل کا تعین نہیں ہونے دیا کہ حضور علیہ السلام کتنا قریب ہوئے، اللہ عز الجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا، یہ
اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو کوئی نہیں جانتا کہ معراج کہاں تک ہوا، کتنی منزل ملی، کتنا قرب ملا، یہ اللہ ذوالجلال جانتا ہے. تو معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں ہوا، اور فرمایا لیلا، یہ اس میں نکرہ ہے، اور اس کی تنکیر کی وجہ سے یعنی نکرہ ہونے کی وجہ سے اس سے مراد ہے کہ رات پوری نہیں، مکمل رات میں معراج نہیں ہوئی، بلکہ رات کے کچھ حصے میں معراج ہوئی. رات کے کچھ حصے میں معراج ہوئی. اب وہ کچھ حصہ کتنا تھا؟ یعنی رات کا ایک پہر، یا رات کے 2 پہر، یا رات کے 3 پہر، رات کا 1/4 حصہ، یا رات کا 1/3 حصہ، وہ کتنا حصہ تھا، کتنا وقت تھا رات کا جس میں معراج ہوئی. تو رات میں سیر کروانے کا جو ایک مقصد، ایک حکمت یہ تھی کہ صدیق اور زندیق دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے، پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، پتہ چل جائے کہ مصدق کون ہے اور مکذب کون ہے، یا پتہ چل جائے کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. اللہ ذوالجلال نے رات کو سیر اس لیے کروائی. جب واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، لیکن دن کے وقت اگر معراج ہوتی، جبرائیل علیہ السلام آتے تو سبھی دیکھتے کہ جبرائیل آیا ہے، اور براق کی سواری پیش کی جاتی، سبھی دیکھتے کہ براق آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر جلوہ فرما ہوئے ہیں، اور پھر براق آسمانوں کی طرف اڑا ہے. تو سبھی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر کون انکار کرتا؟ کیسے پتہ چلتا کہ کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا؟ ماننا یہ ہے اور ماننے کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، تجربہ بھی نہ ہوا ہو، مشاہدہ بھی نہ ہوا ہو، صرف کہا جائے اور مان لیا جائے. ماننا یہ ہے. علم الغیب پر ایمان رکھنا، چھپے ہوئے پر ایمان رکھنا، ماننا یہ ہے. دیکھ کر مانا، آزما کر مانا، مشاہدہ کر کے مانا، تو یہ کیا مانا ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے پھر آ کر بتایا کہ میں نے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی. تو فوراً کافروں نے انکار کر دیا، مشرکوں نے انکار کر دیا، بلکہ وہ اتنے خوش ہوئے یہ واقعہ سن کر، واقعہ معراج سن کر وہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے لو اب تو جو مانتے تھے وہ بھی نہیں مانیں گے، جو ایمان لائے تھے اب وہ بھی پھر جائیں گے. اتنا بڑا جھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا جھوٹ، الیاذ باللہ تعالی، کہ اتنے رات کے کچھ حصے میں اتنی طویل سیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے ان کے پاس پہنچے کہ سب سے پہلے ان کے یار کو پکڑو، سب سے پہلے وہ نعوذ باللہ انکار کریں. تو انہوں نے جب جا کر پوچھا کہ کیوں ابو بکر کیا کہتے ہو؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کو جاگتے ہوئے رات کے کچھ حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور واپس آیا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک رات کے حصے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک سفر ہے، اس کے لیے وقت چاہیے. کہا پھر تمہارے یار نے یہی کہا ہے، جسے تم نبی کہتے ہو انہوں نے یہی کہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں فرمایا، فوراً فرمانے لگے کہ اگر میرے آقا نے یہ کہا ہے تو پھر سچ ہے، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو پھر ایسا ہی ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے. پوچھا گیا بعد میں کہ ابو بکر تو نے کیسے فوراً کیسے کہہ دیا کہ واقعی معراج ہوئی ہے اور واقعی یہ ساری سیر ہوئی ہے، فوراً تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو کہنے لگے ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. جن کے کہنے پر ہم نے اللہ ذوالجلال کو مان لیا، جن کے کہنے پر ہم نے فرشتوں کو مان لیا، جن کے کہنے پر ہم نے جنت کو مان لیا، ہمارے جتنے ایمان کے ارکان ہیں تمام کو مان لیا. قیامت کس نے دیکھی ہے؟ یوم حساب کس نے دیکھا ہے؟ تو جن کے کہنے پر ہم نے سب کچھ مان لیا، ہمارا ایمان ہے کہ اس زبان اقدس سے جو بھی نکلے گا وہ سچ نکلے گا. اللہ ذوالجلال نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور کہا سماک اللہ الصدیق
اے ابو بکر آج سے اللہ تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا. سبحان اللہ. یہ صدیق لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے نام دیا صدیق، سبحان اللہ. تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا. اور صدیق کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے والا. اتنا سچ بولنے والا، اتنا سچ بولنے والا کہ سچائی جس کی فطرت کا حصہ بن جائے، سچائی جس کی پہچان بن جائے، اسے صدیق کہتے ہیں. تو رات میں معراج کی ایک حکمت یہ تھی کہ کافروں کا اور مومنوں کا پتہ چل جائے، صدیقوں کا اور زندیقوں کا پتہ چل جائے، ابو جہل کا اور ابو بکر کا فرق ہو جائے، پتہ چل جائے کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا. اور دوسری حکمت یہ بھی ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی، ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی کہ عام طور پہ رات جو ہے یہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے. ظاہر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، سکون لینے کے لیے ہوتی ہے. لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کے وصال کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ عز و جلال نے رات کا تعین اس لیے فرمایا کہ محب اور محبوب رات کی تاریکی میں ہی ملتے ہیں. لہذا پتہ چل جائے کہ یہ رات میں اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محب سے ملنے عرش الہی پر گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جلال کا دیدار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا پوری کائنات انسانی میں کسی نے اللہ عز و جلال کو نہیں دیکھا، آج تک تو نہیں دیکھا. قیامت کے دن دیکھیں گے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. قیامت کے دن دیکھیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیکھنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى لقد رأى ولقد رآه نزلة أخرى. یعنی دو بار اللہ عز و جلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ عز و جلال سے مل کے آ رہے ہیں آپ، تحفہ کیا دیا اللہ نے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ کیا دیا؟ تو کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازوں کا تحفہ دیا ہے. سبحان اللہ. پوچھا کتنی نمازیں دی ہیں؟ فرمایا 50 نمازیں دی. اب دیکھیں تحفہ جتنا کثیر ہو اتنا اچھا لگتا ہے. 50 کی بجائے 100 ملتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے. 100 کی بجائے 200 ملتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے. کیونکہ جتنی تعداد اور جتنی مقدار زیادہ ہو تحفے کی اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا، تحفے کی مقدار جتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ خوشی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوشی آپ تشریف لائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس تحفے کی قدر نہیں کر سکے گی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت میری ہو، ماننے والے میرے ہوں، محبت کرنے والے مجھ سے ہوں، ایمان لانے والے مجھ پر ہوں، اور مجھے جو تحفہ ملا ہے 50 نمازوں کا، میری امت اور میرے محبت کرنے والے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس تجربے سے گزر چکے تھے، انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے، آپ جائیں، ابھی موقع ہے، کم کروا لیں. اب تحفہ لے کر واپس دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے. کہا یہ وقتی شرم یہ اچھی ہے، آپ جائیں اللہ عز و جلال سے کم کروا لیں. گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. واپس آئے، کہا ہاں کتنی رہ گئیں؟ 45. پھر چلے جائیں. بار بار گئے. کتنی بار گئے؟ 9 بار. 9 بار گئے، 45 نمازیں کم ہو گئیں، 5 رہ گئیں. اب جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایک بار پھر چلے جائیں. تو کہا کہ نہیں، اب تو مجھے شرم آتی ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
کہا کرتے ہیں کہ اگر ایک بار اور چلے جاتے تو نعوذ باللہ جان چھوٹ جاتی. یہ کہنا بھی گناہ ہے، یہ کہنا بھی گناہ ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ جب کوہ طور پہ جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے، تو وہاں انہوں نے جب کہا ربی ارنی انظر الیک، اے مولا میں نے تیرا کلام سنا، تیری آواز سنی، تجھ سے بات چیت کی، بڑا سکون ملا، بڑی راحت ملی، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے ایک نظر دیکھوں، مجھے ایک نظر اپنا جلوہ دکھا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک، 9 بار کہا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 بار اللہ حضور جلال کو دیکھ کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار ان آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ حکمت تھی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ حضور جلال نے جو 50 نمازیں دیں، اللہ تعالیٰ تو سب جاننے والا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 50 نمازیں دی تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار ان آنکھوں کا دیدار کروانا مقصود تھا جن آنکھوں نے رب ذوالجلال کو دیکھا تھا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بار بار دیکھا انہوں نے. اللہ حضور جلال کا دیدار ہوا اور پھر کائنات کی سیر ہوئی.